قابل صدر احترام علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج چونکہ اصل پروگرام مستورات کا ہے، عورتوں کا پروگرام ہے، اس لیے میں پوری کوشش اس بات کی کروں گا کہ ہر وہ بات میری زبان سے نکلے جو ہماری ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مستورات کے جو پروگرام ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم مردوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہ تو بہت ہوئے اور ہم نے بڑے بڑوں کی باتیں سنی، اور جب سے یہ ریسیور کا سسٹم آ گیا تو اب تو گھر بیٹھے عورتیں ہر پروگرام کو سنتی ہے، ہر عالم کی بات کو سنتی ہے، لیکن میں اپنی ماں بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سننا کب تک ہوگا؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف طور پر فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا کہ میرے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے اور میرے نزدیک ہدایت والا آدمی وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سنے، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اصل چیز میری ماں بہنیں سننا نہیں ہے، اور اسی طرح میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اصل چیز سننا نہیں ہے۔ آج تو بیانات کا سننا بھی خواہشات نفس کی بنا پر ہو گیا۔ اسی لیے میں ایک مرتبہ، ہمارے گجرات کے اندر ایک گاؤں ہے کوسمبا، وہاں پر 10 دن مسلسل علماء کا بیان تھا، آخری دن میرا بھی بیان تھا۔ تو آخری دن جب میں بیان کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک بات بتائی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری دن میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ اب جب 10 بیان ختم ہوں گے، اب کسی جگہ پر ہمارے نوجوان جمع ہوں گے، ہماری ماں بہنیں جمع ہوگی اور آپس میں پھر یہ بات ہوگی کہ کس کا بیان سب سے اچھا تھا۔ یہ 10 علماء آئے تھے، ان میں سب سے اچھا کس کا بیان تھا؟ جس کا بیان اچھا تھا اس کو آئندہ مہینے پھر ہم بلائیں گے۔ تو یہ تو بیان کرنے والے کا امتحان، اس کا ایگزام ہو گیا، لیکن کبھی ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ آپس میں بیٹھے اور سوچے کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی، فلاں عالم نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کہی، تو ان باتوں میں سے کون سی بات میری زندگی میں آئی اور کون سی بات اب تک میری زندگی میں نہیں آئی۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ ایسا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی باندی کے ساتھ ان کو عشق ہو گیا، کسی کی باندی تھی اس کے ساتھ ان کو عشق ہو گیا۔ اب اس باندی نے کہہ دیا کہ رات کو فلاں جگہ پر اتنے بجے ہماری ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں چونکہ ایک نوجوان تھے، محدث نہیں تھے، بعد میں چل کر انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے محدث بنے، یہاں تک کہ اتنے بڑے محدث ہوئے کہ جتنی بھی حدیث کی مسانید کی کتابیں ہیں ان سب میں ان کا نام راوی کے طور پر ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اس باندی نے کہہ دیا کہ رات کو اتنے بجے میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچ گئے، اب پوری رات جاگتے رہے لیکن وہ باندی نہیں آئے۔ ہر نوجوان جانتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ وہ عبداللہ ابن مبارک کی کیسی کیسی گھڑی گزرتی ہوگی، اس لیے کہ ہر گھڑی کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کہ میری محبوبہ ابھی آئے گی، وہ باندی ابھی پہنچے گی، وہ عورت ابھی پہنچے گی، لیکن پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اندر کا ضمیر، اندر کا دل کہتا ہے کہ تو ایک مخلوق کے واسطے کھڑا رہا، اگر تو میرے واسطے کھڑا ہوتا تجھے جنت نصیب ہو جاتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، غیب سے آواز آتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کیا ابھی بھی تیرے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تو خدا کے سامنے جھک جاوے؟ میرے بھائیوں، یہ علماء کرام جتنی باتیں بتاتے ہیں، میری ماں بہنیں اس کو نوٹ کر کے رکھے اور اس کو اپنے دل میں جما کر رکھے کہ کل قیامت کے میدان میں سوال ہوگا کہ میرے بندے تیرے پاس آئے تھے، تجھے ساری باتیں بتا کر گئے، پھر بھی تیرے دل نے اس کی گواہی نہیں دی کہ تو خدا کے سامنے جھک جاوے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والی بن جاوے۔ میرے بھائیوں، کیا اس کہنے میں اب کمی رہی کہ نماز پڑھا جائے؟ ہر عالم نے اور قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ایسا ہوگا جس نے نماز پڑھنے کے بارے میں نہ کہا ہوگا؟ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کو خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں سے بڑی غفلت ہوتی ہے،
اور اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ایسی تیزی کے ساتھ ہماری نماز ہوتی ہے کہ 4 منٹ کے اندر 4 رکعتیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر 10 منٹ باقی ہے تو کہتے ہیں بہت وقت باقی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، جب 2 منٹ 4 منٹ باقی ہوگی اس وقت سنت کو ادا کر لیں گے. تو میرے بھائیو، یہ نماز سے محبت ہونا تو بہت ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے. تو نماز اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیو، نماز کو بڑے سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھو. یہاں آنے کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے واقف نہیں. اس لیے نماز کو بہت خشوع کے ساتھ پڑھو. روایت کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک صحابی دیہات کے رہنے والے مسجد نبوی میں تشریف لائے. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. وہ صحابی آتے ہیں، ہمارے نبی کو سلام کرتے ہیں اور ایک کنارے پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ جب واپس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہمارے نبی کہتے قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ کھڑے ہو جاؤ، جا کر پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ ابھی تک تم نے نماز نہیں پڑھی. تو جو نماز تیزی کے ساتھ صحابی نے پڑھی، جن کے دل میں اللہ کے رسول کی وہ محبت تھی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی. اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی، جا کر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. تو میرے بھائیو، ہمارے نبی نے کیسے مشق کرائی. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ناراض ہو جاتا. روایت کے اندر ہے وہ صحابی گئے لیکن عادت تھی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی. پھر 2 رکعت جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی، پھر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ جو نماز تم نے پڑھی خدا کے یہاں قبول نہیں. روایت کے اندر وہ صحابی پھر گئے، پھر جا کر نماز پڑھتے، لیکن عادت ہے جلدی نماز پڑھنے کی. پھر ہمارے نبی کے پاس آتے، ہمارے نبی پھر کہتے لا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں، پھر نماز پڑھو. اب وہ صحابی بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ 2 رکعت کتنی مرتبہ پڑھو. اللہ کے رسول سے پوچھتے کیف اصلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کیسے نماز پڑھو. وہ صحابی پوچھتے کہ اللہ کے رسول میں کیسے نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائے خود کھڑے ہو جاتے اور فرماتے دیکھ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تو نماز پڑھنا. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کھڑے ہو جاتے، فقام طویلا ورکع طویلا، قیام کرتے ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ، رکوع کرتے ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ، اور جب نماز ختم کرتے ہیں اس صحابی کو بڑے پیار سے کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ زندگی میں جب نماز صحیح ہوگی تو دوسرے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے. جب تک نماز کے اندر خرابی ہے تو دوسرے اعمال کے اندر بھی خرابی ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرمایا کہ اگر نماز کی عادت ہو گئی تو تمہارے گناہ بھی چھوٹتے جائیں گے، گناہ بھی چھوٹتے جائیں گے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤ کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں 2 اعتبار سے بہت پریشان ہیں. آج ہم اس امت کے اوپر ایک نظر دوڑائے تو 2 اعتبار سے بہت پریشان ہے، یا تو گھر کے اعتبار سے یا کاروبار کے اعتبار سے. بھائی 2 ہی پریشانی ہے کیا نہیں؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اعتبار سے پریشان کہ وہ تعویذ لینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بیوی میری بات نہیں مانتی، اور بیوی کہتی میرا شوہر میری بات نہیں مانتا. تو گھر میں جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان. یا تو پھر کاروبار کے اعتبار سے پریشان کہ ہم نے اکثر انگلینڈ میں تو یہ بات بہت زیادہ سنی کہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان بھی چلتی ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں پیسے کہاں چلے جاتے، برکت نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہی 2 شکایت ہے نا. آج اکثر مسلمانوں کو 90% مسلمان یا تو گھر کے اعتبار سے پریشان یا کاروبار کے اعتبار سے پریشان. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے، کوئی دین میں کمی رہی؟ ہمارے نبی نے جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اب اس میں کوئی کمی ہے کہ ہم اس میں کچھ بڑھا دیں، کچھ گھٹا دیں؟ اس کی اجازت نہیں. بلکہ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. جس نے دین میں کوئی چیز بڑھا دی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بدعت ہے، اور جس نے دین میں کوئی چیز گھٹا دی، جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں ظہر کی روزانہ 4 رکعت پڑھتا ہوں، اب سے 3 رکعت پڑھوں گا، کافر ہو جائے گا. اگر عقیدہ یہ بن گیا تو دین میں کسی چیز کو نہ تو اب بڑھانے کی گنجائش ہے اور دین میں کسی چیز کو کم کرنے کی بھی گنجائش نہیں. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اے نبی تجھ پر میں نے ساری نعمت مکمل کر دی، اور میں نے اسلام کو پسند کر لیا. اب کسی ولی کو اور کسی نبی کو بھی اجازت نہیں کہ دین میں کوئی چیز بڑھائے یا دین میں کوئی چیز گھٹائے. تو میرے بھائیو سوچو، جب ہم دنیا میں گھر کے اعتبار سے پریشان اور دکان کے اعتبار سے پریشان، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، خدا فرماتا دین مکمل ہو گیا، تو اس کا علاج تو ضرور بتایا ہوگا. نہیں بتایا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ضرور بتایا ہوگا کہ تیرے گھر کے فتنے کیسے دور ہوں گے اور تیرے دکان کی برکتیں کیسے شروع ہوگی. اس کا علاج ضرور بتایا ہوگا. عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ بھائی علاج بتاؤ، آپ عمل کرو گے؟ ہاں بھائی میں جانتا ہوں آپ کا روزہ، لیکن انشاءاللہ کہنے میں تو شاید روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن بہت گھبراتے ہیں. میں دیکھا جب یہ دعا کی جاتی ہے اللہ ہمارے مال میں برکت نصیب فرما، تو انگلینڈ والے بڑے زور سے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ 3 دن کے لیے ہمیں جماعت میں نکالے. تو کوئی آمین نہیں کہتا، ڈرتا قبول ہو جائے گی تو جانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے داماد اور ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کتنے پیار سے کہا کہ اے علی، جب صبح ہو جائے 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں ادا کرنا. اے علی 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں ادا کرنا، تیرے گھر کے فتنے ختم ہو جائیں گے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی 2 رکعت فجر کی فرض نماز مسجد میں جا کر صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، تیرے کاروبار میں بھی برکت شروع ہو جائے گی. میرے بھائیو یہی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمل کرنا شروع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے فتنے تو کچھ نہیں تھے، لیکن 2 رکعت فجر کی فرض نماز میں نبی کے پیچھے جا کر پڑھتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ 1 کھجور 13 دن تک میں کھایا کرتا تھا. 1 کھجور 13 دن تک میں کھایا کرتا تھا. میرے بھائی آج تو جتنا بھی ملا پیٹ نہیں بھرتا. پیٹ بھرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ انسان اتنا لالچی ہے، اتنا لالچی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کو ایک پوری وادی سونے کی مل جائے، پوری وادی گولڈ سونے سے بھر کر مل جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَتَمَنَّا أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وہ تمنا کرے گا اللہ مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے تو 2 وادی چاہیے، مجھے تو سونے کی 2 وادی چاہیے. روایت کے اندر ہے کہ اللہ اس کی بات کو سنے گا، کہے گا جا تجھے میں 2 وادی سونے کی دیتا ہوں. تو لَيَتَمَنَّا أَن يَكُونَ لَهُ 3 أَوْدِيَةٌ، تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تو 3 وادی سونے کی چاہیے. ہمارے نبی فرماتے انسان اتنا لالچی، اتنا حریص ہے، جتنا اس کو دیں گے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اگر اس کو پیٹ کو بھرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. وہ قبر کی مٹی ہے کہ قبر میں جائے گا تب منہ بند ہوگا، ورنہ جب تک سانس رہے گی وہاں تک وہ مانگتا رہے گا. اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. میری ماں بہنیں، میں خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بھائی کوئی کمی چھوڑی؟ اللہ نے کچھ چیز کے دینے میں کمی چھوڑی؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسی چیز کا آج تک شکر ادا نہیں کیا. ہم تو بس یہی اپنی مصیبتوں کو دیکھتے رہے. آج انسان کی عادت ہے کہ اپنی نعمتوں کو کبھی نہیں دیکھا گا، اپنی مصیبتوں کو ضرور دیکھے گا. جہاں کوئی مشکل پریشانی آ گئی ہاں اس کو ضرور دیکھے گا، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے بدلے میں خدا نے مجھے نعمتیں کتنی دی. اللہ نے اتنی نعمتیں دی میرے بھائیوں کہ ہم 24 گھنٹے بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمت کو ہم گن نہیں سکتے. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے صاف فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کو گننا چاہو تو تم میری نعمت کو گن نہیں سکتے. اب آپ سوچو گے کہ اللہ نے کون سی نعمت دی؟ ارے میرے بھائیو، اللہ نے اتنی قیمتی ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیں. اتنا سوچیں کہ یہ 2 آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے دی. اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا تو ابھی اندھا کر دیتا. اگر اللہ ہمارے گناہ کو دیکھتا تو یہ آنکھ ہم سے چھین لیتا، یہ ہاتھ ہم سے چھین لیتا، یہ پاؤں ہم سے چھین لیتا. میرے بھائیوں، ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا اگر خدا لے لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں واپس نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی، اگر خدا یہ فیصلہ کر دے کہ میں تجھے اندھا کروں گا، اب دنیا کی کوئی بھی مشینری ہمیں بینا ہی نہیں دے سکتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اے انسان کبھی تو اپنی باڈی کو تو دیکھ.
اے انسان کبھی تو اپنے جسم کو تو دیکھ، اگر رات کی تنہائی میں اپنے جسم کو دیکھے گا تجھے خدا وہاں بھی نظر آ جائے گا، تجھے خدا کی قدرت وہاں بھی نظر آئے گی۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، یہ اٹل فیصلہ ہے، رات کو رو رو کر خدا کے سامنے کہو اللہ تو نے جو کچھ دیا تیرے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے دیا، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر تو نے کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیو سورہ واقعہ کے پڑھنے کا حکم ہے، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کی عادت ڈالو کہ ہمارے گھر میں ہر آدمی سورہ واقعہ کا پڑھنے والا بنے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ جانتے ہو نا 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد جو سورت ہے اس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا اذا وقعت الواقعہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود اس سورت کو تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی کو بھی کہے کہ پڑھے، تمہارے گھر کے بچوں کو بھی کہے پڑھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی اس گھر کے اندر فقر و فاقہ کی کبھی نوبت نہیں آئے گی، وہ گھر کبھی فقیر نہیں ہو سکتا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا یقین تھا، جب آخری وقت آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے بستر کے اوپر ہے اور یقین ہے کہ اب میری روح نکل جائے گی، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور بہت سا مال لے کر آتے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں دیکھو تمہارا آخری وقت ہے، یہ مال لے لو، تمہارے گھر والوں میں تقسیم کر دو تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ قربان جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر آخری وقت ہے، بہت سارا مال ہے، لیکن پوچھتے ہیں کہ بتا یہ مال کتنے سال چلے گا، پوچھتے ہیں بتا یہ مال کتنے سال چلے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ 2 سال تک تو مال چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے پھر 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 2 سال کے بعد میری بیوی بکھارن بنے گی، میرے بچے لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رو کر کہنے لگے کہ میرے نبی سے مجھے محبت تھی، انہوں نے مجھے ایک بات بتا دی ہے کہ تیرے گھر والوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے کہہ دے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرا مال 2 سال چلے گا لیکن میرے نبی کا مال قیامت تک چلنے والا، میرے نبی کا جو سودا ہے وہ قیامت تک کام آنے والا۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ واقعہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اس لیے پڑھنا چاہیے اور غور کر کے پڑھنا چاہیے کہ اس میں اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ اے میرے بندے تو روزانہ ایک بات کو دماغ میں بٹھا دے کہ جو کچھ تجھے ملا ہے میرے رحیم اور کریم ہونے کی وجہ سے ملا، ورنہ تیرے گناہ تو اتنے تھے کہ میں کچھ نہ دیتا۔ اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں سورہ واقعہ میں فرمایا، کسانوں سے فرمایا جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ان سے اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون۔ اللہ نے کسانوں سے فرمایا کہ جو تم کھیتی کرتے ہو کبھی اس کے بارے میں تم نے سوچا؟ اللہ کسانوں سے پوچھتا ہے کبھی تم نے سوچا کہ جو بیج تم نے زمین میں ڈالا ہے اس کو تم اگانے والے ہو یا میں اگانے والا؟ اللہ کہہ رہے أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اللہ فرماتے کہ جو کھیت لہلہانے والا، جو کھیت اگنے والا ہے اس کو تم نے اگایا یا میں اگانے والا؟ آگے اللہ کیا فرماتے؟ آگے اللہ فرماتے کہ میں اگاؤں گا تو کھاتا رہنا، اس لیے کہ میں رحیم اور کریم ہوں۔ مفسرین نے یہاں عبارت محسوس مانی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کھیت اگاؤں گا تو کھاتا رہے، پیتا رہے اور تو اس نعمت میں رہ، اس لیے کہ میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں۔ اگر میں تیرے گناہ کو دیکھتا تو تیرے کھیت کو برباد کر دیتا۔ اللہ فرماتے لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر میں تیرے گناہ کو دیکھتا تو کھیت برباد ہو جاتا۔ میرے بھائیوں یہ تو کسانوں کو اللہ نے بیان کیا، لیکن بعد میں اللہ نے بہت کھلی مثال دی جو ہم سب کے اوپر فٹ آتی کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ پانی کہاں سے آیا؟ ہم نے کبھی سوچا یہ پانی جو ہمارے حلق کے اندر اترتا ہے اور ہمارے گلے میں تسکین ہوتی ہے اور ہمیں ہر اعتبار سے سکون ملتا ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ خود سوال کرتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ فرماتے بندے بتا جو پانی تو پیتا ہے کہاں سے آیا؟ اللہ ہم سے پوچھتے کہ جو پانی تو پیتا کہاں سے آیا؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ فرماتے تو نے اس کو آسمان سے برسایا یا ہم برسانے والے؟ پھر آگے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کہتے پی لے پانی، قیامت تک تیرے لیے پانی کے راستے کھول دیے، تو پی لے، اس لیے کہ میں رحیم ہوں، اگر میں گناہ کو دیکھتا تو تجھے ایک گھٹ بھی نصیب نہ کرتا۔
اگر میں گناہ کو دیکھتا یہ پانی تیرے لیے کڑوا بنا دیتا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں تیرے گناہ کو دیکھتا تو یہ پانی کھارا اور کڑوا بن جاتا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اپنے رحیم اور کریم ہونے کی وجہ سے دیا، ہمارے گناہ کو کبھی نہیں دیکھا. اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت اور بھی زوروں پر آتی ہے. میرے بھائیو اور میری ماں بہنیں، اس رمضان کے مہینے میں خوب ہم خدا سے مانگے کہ اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا اپنے رحیم اور کریم ہونے کی وجہ سے دیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں دیا. بلکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت مجھے کون سی دی؟ میرے بھائیو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا. میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. میری ماں بہنیں، خدا کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر خدا چاہتا، ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے بھائیو، اگر خدا ہمیں یہودی بناتا، اگر خدا ہمیں عیسائی بناتا، اگر مجوسی بناتا، اگر بت کے سامنے جھکنے والا بناتا، ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے؟ میرے بھائیوں، کچھ بگاڑ سکتے؟ ہم خدا کے اوپر آبجیکشن کر سکتے تھے کہ اللہ مجھے یہودی کیوں بنایا، اللہ مجھے عیسائی کیوں بنایا؟ ہم کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض خدا پر نہیں کر سکتے. یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بغیر مانگے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس لیے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، کتنے پیارے شخص تھے. کیسی پیاری بات لکھی ہے کہ ارے رات میں اٹھو اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور کہو کہ اے خدا، تو بغیر مانگے ایمان دے سکتا ہے. اب ہم مانگتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. میرے بھائی، خدا بڑا پیارا ہے. اللہ سے اتنا کہو کہ اللہ، ہم نے تو ایمان مانگنا نہیں تھا، تو نے بغیر مانگے ایمان دے دیا. اب ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو، مرتے ہو تو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ بغیر حساب ولا کتاب. اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، موت کا مرحلہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. دنیا میں جو کچھ دماغ میں اور دل میں بٹھایا ہوگا، موت کے وقت زبان سے وہی نکلے گا. اسی لیے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہمارے پڑوس کے گھر میں پہنچا. جب میں پڑوس کے گھر میں پہنچا تو آخری وقت تھا، سکرات کا عالم تھا. شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے لکھتے ہوئے میرے آنسو بہتے ہیں کہ میرے پڑوس کا شخص تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آخری وقت تھا. شاہ وسیع اللہ فرماتے میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کہا کہ میری دکان کا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری دکان کا کیا ہوا، میرے مکان کا کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، یہ آخری وقت سے ہم سب کو گزرنا، ہم سب کو گزرنا. یہ عجیب و غریب بات ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگ بڑے عجیب ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو رونا شروع کرتے. بھائی ہوتا تو نہیں، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سارے گھر والوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ رونے لگتے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آنے لگی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اللہ والے تھے، اپنے خادم کو کہا کہ ذرا معلوم کرو گھر والے روتے کیوں ہیں. اب خادم نے آ کر کہا کہ حضرت، اس گھر کے اندر جو بڑے تھے، جو ابا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے سارے لوگ روتے ہیں. روایت میں کہ حسن بصری وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہا ان کے رونے پر مجھے رونا آتا ہے. کہا کہ ان کے رونے پر مجھے رونا آتا اس لیے کہ وہ لوگ اس پر روتے ہیں جس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، وہ لوگ اس پر روتے ہیں جس کی روح نکل گئی، وہ لوگ اس پر روتے ہیں جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. مجھے تو رونا ان زندوں پر آتا ہے کہ جنہوں نے آج تک ملک الموت کو دیکھا نہیں، معلوم نہیں ملک الموت کو خوبصورت شکل میں دیکھیں گے یا بدصورت شکل میں دیکھیں گے. مجھے تو رونا ان لوگوں پر آتا ہے جو ابھی زندہ ہے کہ معلوم نہیں جب روح نکالی جائے گی تو ایک مومن کی طرح روح نکالی جائے گی یا ایک کافر کی طرح روح نکالی جائے گی. میرے بھائیو، آج اصل یہ ہے کہ ہم آخرت کے فکر کو ہمارے اندر پیدا کریں، آخرت کے غم کو ہمارے اندر پیدا کریں. تو خیر، میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا اس کے رحیم اور کریم ہونے کی وجہ سے دیا. اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا. تو میری ماں بہنیں خاص کر کے اس بات کا پورا اہتمام کرے. اور دیکھو لکھا ہے کہ رمضان میں جو چیز کا اہتمام ہو جاتا سال بھر پھر اس کا اہتمام رہتا ہے. تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ اللہ جو کلمہ تو نے دیا ہے اب اس کلمے پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. میرے بھائی، کلمے کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے بڑا پیار تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ہمارے نبی اور چچا ابو طالب ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے تھے، ساتھ میں بیٹھ کر پانی پیتے تھے. اور چچا ابو طالب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے، اور ابو طالب اس وقت تک پانی نہیں پیتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہ پی لیتے. بڑی محبت تھی. لیکن میرے بھائیو، ہدایت کا معاملہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں، ہدایت کا معاملہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں. وہ تو خدا جسے چاہے ہدایت دے، خدا جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دے. روایت کے اندر لکھا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو طالب کا جب آخری وقت آیا، مسلم شریف میں موجود ہے کہ ابو طالب کا جب آخری وقت آیا اپنے بستر پر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ میرے چچا جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اب ان کا آخری وقت آ گیا. ہمارے نبی روتے روتے کمرے میں داخل ہوتے اور اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ بستر پر پڑے ہیں، آخری وقت ہے. ہمارے نبی بڑے پیار سے کہتے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ تفلح، اے چچا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لکھا ہے کہ چچا ابو طالب نے ارادہ کیا کہ کلمہ پڑھے کہ ابو جہل کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھنا ورنہ تمہاری قوم کہے گی کہ تم بھی ڈر گئے تھے، تمہاری قوم کہے گی تم بھی ڈر گئے تھے. بس چچا ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت یہ تو صرف اللہ کے یہاں ہے، یہ صرف اللہ کا معاملہ. اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کفر پر انتقال ہو گیا، ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو ہمارے نبی رونے لگے، ہمارے نبی رونے لگے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ میرے چچا کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اللہ نے فوراً آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول رونے لگے، کہنے لگے میرے چچا کفر کی حالت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تیرا ہدایت دینا تیرے قبضے میں نہیں. انک لا تہدی من احببت، تو جس کو چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن خدا جس کو چاہے گا اس کو ہدایت